अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक नए मेहमानों के साथ हाजिर है। आज हमारा टॉपिक है एजुकेशन क्राइसिस और कोरोना। क्योंकि इस वक्त हर घर की ये कहानी है, हर घर का ये मसला है और हम ये चाहते हैं कि ये मसला हमारा हुकूमत तक भी जाए, जहाँ तक हो सकता है। इसके सारे मसाइल तो हम हल नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक हो सकता है हम अपने मीडिया तक आवाज़ दोनों तरफ भेजते हैं, हुकूमत की तरफ भी और आवाम की तरफ भी। नाज़रीन, आज मेरे पैनल के अंदर जो मेहमान ग्रामी मौजूद हैं उनमें हसनात अहमद सपरा साहब हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कैडेट कॉलेज फतेह जंग के, फौजिया असद साहबा की है जो नौ मुंतखब सेनेटर हैं इस्लामाबाद से। इसी तरह मेरे तीसरे गेस्ट नईम अशरफ साहब हैं जो कि आइन स्कूल सिस्टम के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी के तालीम की जो कमेटी है उसके ये चेयरमैन है, कोऑर्डिनेटर हैं। इसके साथ साथ इन्होंने चूँकि बहुत मेहनत की है, अपनी वर्किंग की है और ये अवार्ड याफ्ता हैं प्राइम मिनिस्टर से और सदर पाकिस्तान। सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदद किया और ये बहुत अहम प्रोग्राम मुझे लगता है, इसीलिए मैंने और अच्छी बात है कि आपने गवर्नमेंट की नुमाइंदगी करते हुए मैम को यहाँ पे इनवाइट किया। देखिए, मैं आज कोशिश करूँगा कि मैं जितनी भी प्राइवेट एसोसिएशंस हैं, प्राइवेट स्कूल्स, इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हुए उनके जो मसाइल हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स जो चीज़ें फेस कर रहे हैं, वालिदैन जो चीज़ें फेस कर रहे हैं, मैं उन पर बात करूँ। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हर स्टूडेंट को, हर चिल्ड्रन को, हर बच्चे को हक देता है 25A के उस शिक में जाएँ तो वो उसका फंडामेंटल राइट है कि वो 5 साल से लेके 16 साल की उम्र तक गवर्नमेंट उसको एजुकेशन प्रोवाइड करे। अब मसाइल तो आएंगे, आप देखें आज पाकिस्तान का जो नंबर है 125वें नंबर पे, 125 नंबर पे चला गया पाकिस्तान एजुकेशन की। आखिर हमारी पिछली गवर्नमेंट्स ने कोई ऐसे काम किए कि हमारा नंबर 125वां नंबर पे चला गया। हम अगर बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं तो वो 113 से 112 पे आना चाहिए था, 110 पे आना चाहिए था, 100 पे आना चाहिए था। 125 पे जाने का मतलब है कि हमने कुछ चीजें लैक की हैं जिसकी वजह से हमारा जो स्टैंडर्ड है वो पीछे चला गया। अब देखें, पिछले साल मार्च में तो 20 मार्च में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ, अप्रॉक्स 12-14 मार्च को लॉकडाउन की थी। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को आपने कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि जी लॉकडाउन होगा, कहीं पे स्मार्ट लॉकडाउन, उस टाइम तो पूरा लॉकडाउन था। आपने कहा कि पेरेंट्स भी इनसाइड द स्कूल नहीं आएंगे, आपने कहा स्टूडेंट्स भी स्कूल्स के अंदर नहीं आएंगे, आपने कहा टीचर्स भी स्कूल्स के अंदर नहीं आएंगे। एक वाहिद जो थी इंस्टीट्यूशंस थे जिन्होंने आपकी एसओपीज को फॉलो किया। आज आप मार्केट में चले जाएं, आप उस वक्त से लेकर अब तक 14 महीनों की आप प्रोग्रेस देख लें आसिफ साहब, आप मार्केट्स में चले जाएं, आप पिछली ईद का अगर आप मंजर देख लें राजा बाजार का, तो ऐसे लगता था कि शायद सारे लोग पिकनिक ट्रिप पे आए हुए, कंधे से कंधा जुड़ा हुआ था वहाँ पे। आप हमारे किसी भी स्कूल्स में, किसी भी कॉलेज में चले जाएं, किसी भी प्राइवेट स्कूल कॉलेज में चले जाएं, तो वहाँ पे आपको गार्ड से लेके, बाहर गेट पे गार्ड अगर खड़ा है तो वहाँ से लेके टीचर्स, स्टूडेंट्स, इवन मैंने कहा कि 5 साल का जो बच्चा है ना, उसने भी एसओपी को फॉलो करते हुए मास्क पहना हुआ था, वो भी अपना सैनिटाइजर अपने बैग में लेके आया और दिन में 4 से 5 दफा वो इस्तेमाल करता रहा। तो मैं समझता हूँ कि इंस्टीट्यूशंस में कहीं पे भी एसओपीज को कहीं पे भी ब्रीच नहीं किया गया। अगर एसओपीज ब्रीच हुए तो वो बाकी जगहों पे हुए, वो मार्केट्स में हुए, जिसकी वजह से हम समझते हैं कोरोना की जो स्प्रेड है वो तेज हुई। नहीं साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है। नहीं साहब, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जो सिस्टम इतना कोलैप्स हो गया, इसको कैसे हम आप बिल्ड करेंगे, रीबिल्ड कैसे करेंगे? आसिफ साहब जो कहते हैं कि ऑनलाइन का यस एक ऑप्शन है, लेकिन कितना ऑप्शन है? क्या 5%, 10%, 15% से ऊपर तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही हैं। हम सारों को ऐसे पहुंच नहीं सकते हैं। आप सिर्फ शहरों की बात ना करें, आप देखिए आपके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट चिल्ड्रन जो हैं वो देहातों में बैठे हुए हैं जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल है। 1 साल में हमारे बच्चे तो अभी काबिल हो गए हैं कि उनको स्कूल्स की बातें करते हैं कि आप स्कूल जाना है, तो कहते हैं अभी 6 महीने और जो है ना वो हमारी छुट्टी होनी चाहिए। इवन मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी की, अभी आप पिछली सोशल मीडिया की सारी पोस्ट निकाल के देख लें तो उन्होंने जो हमारे जो मिनिस्टर हैं उनकी बड़े बड़े पिक्चर्स बना के, जनाब आप तो बड़े ग्रेट इंसान हैं, उन्हें इस चीज का बड़ी तारीफ की नहीं है उनको कि अगर आज वो क्लासेस नहीं ले रहे हैं, आज वो कॉलेज यूनिवर्सिटी या वो जो स्कूल्स नहीं जा रहे हैं, तो वो कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं। आसिफ साहब, इसको आप 4 महीने या 5 महीने के सिनेरियो में मत देखें
میں اس کو اگلے 10 سال میں دیکھ رہا ہوں. جو آج ہم نے 1 ایئر لاس کیا, ہم اگلے 20 سال کا نقصان کر چکے ہیں. یہ ریٹرن کرنا بہت مشکل ہے, اس تک پہنچنا بہت مشکل ہے. جب یونیسیف WHO وہ کہتے ہیں کہ آپ اسکول اوپن کریں, یس SOPs کا خیال رکھتے ہوئے اوپن کریں, تو ہمیں اسکولس اوپن کرنے ہیں, ہمیں پیرنٹس کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے, ہمیں اپنے ٹیچرس کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے کہ SOPs کو کیسے فالو کرنا ہے. گیلپ جو لاسٹ ٹائم سروے ہوا اس میں 80% 85% پیرنٹس نے کہا کہ اسکول اوپن ہونے چاہیے. انہیں بھی پتا ہے کہ بچے گھروں میں نہیں پڑھ رہے ہیں, ایون یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ گھر پہ بیٹھ کے نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ چٹ چیٹ اور ڈسکشنز میں چل رہے ہیں. آپ دیکھیں آصف صاحب, اتنا بڑا لاس ہو گیا کہ آج بھی 7 لاکھ ٹیچرز جو اسکولز نہیں جا رہے, ان کو کوئی پے نہیں کر رہا. ہم شور تو مچاتے ہیں کہ ہم پے کر رہے ہیں, لیکن ایک سال اگر کوئی اسکول یونیورسٹیز کالجز بند ہیں تو نجی ادارے کے لیے بہت مشکل ہے. آپ بے شک شور مچاتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جناب اتنا عرصہ کمایا آپ نے تو اب آپ کے لگانے کا ٹائم آیا. تو میں پچھلے 2-3 دن پہلے ایک سوشل میڈیا پہ ایک ہمارے موٹیویشنل اسپیکر ہے, ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے جناب اتنا عرصہ کیا تو آپ کو ابھی یہ کرنا چاہیے. 3-4 دن پہلے جو ہماری میٹنگ ہوئی اس میں ہم یہ ڈسکشن کر رہے تھے, یا 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے تو ہم ٹیچرز کو سیلری پے کر سکتے ہیں, لیکن کوئی بھی ادارہ آپ گورنمنٹ میں رہتے ہوئے آپ اپنی ٹیچرز کو 1 سال تک آپ بغیر اس کے سروسز کے پے نہیں کر سکتے, تو پرائیویٹ ادارے کیسے پے کریں گے؟ تو ہمیں اس کے اوپر مل بیٹھ کے سوچنا ہے. مراد راز صاحب کا ذکر کیا انہوں نے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہمارے جو گورنمنٹ ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے, لیکن اس کے باوجود اتنا کام کرنے کے باوجود بھی ہم اتنا لیگ کر رہے ہیں. دیکھیں اکثر جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اتنی فی لیتے ہیں, آپ تو ہزاروں روپے آپ فی لیتے ہیں. دیکھیں 85% جو ہے وہ 2000 سے کم فیس لیتے ہیں انسٹیٹیوشنز. تو وہ 2000 روپیہ فی لینے والا جو ایک ادارہ ہے وہ کیسے سروائیو کرے گا؟ وہ تو پورے مہینے کی آپ سے کلیکشن کرتا ہے اور ایٹ دا اینڈ پہلے سروس دیتا ہے, رینٹ پے کرتا ہے, اس کے بعد وہ تھوڑا بہت پلس مائنس پروفٹ کرتا ہے اور اپنے پاس وہ. آپ دیکھیں آصف صاحب, میں آپ کے 2 منٹ دوں گا. جی پلیز. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اس طرح کے 2000 روپے فیس لینے والے ادارے ہیں, ان کے آنرز کون ہیں, ان کے CEOs کون ہیں؟ وہی جو ٹیچرز پہلے کسی زمانے میں وہ ٹیچنگ کرتے رہے, تھوڑی بہت انہوں نے اپنی رقم کو کلب کیا, آج وہ کوئی چھوٹا سا ایک ادارہ کھول کے بیٹھے ہوئے, کوئی دیہات میں کھول کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی شہر میں کھول کے بیٹھا ہوا ہے. آپ اس کو 1 سال تک برڈنائز کر رہے ہیں کہ وہ پے کرے گا. دیکھیں جب بچے اسکول نہیں آ رہے تو 20%, 30%, 50% پیرنٹ تو فی نہیں دے رہے. آپ دیکھیں آج اسٹوڈنٹ آپ کا آؤٹ آف اسکول ہے, وہ آ ہی نہیں رہا. 22 ملین اسٹوڈنٹس تو آؤٹ آف اسکول ہیں. آپ کا پہلے ہی 22.8 ملین بچہ تو اسکول آ نہیں رہا تھا. یہ یونیسیف کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, یونیسیف کہتا ہے یہ. اگر وہ پہلے ہی 22.8 ملین اسٹوڈنٹ جو تھے نہیں آ رہے تھے, تو آج تو 40 ملین تو بچہ واپس ہی نہیں آیا. نہیں صاحب, ہم پوچھتے ہیں فوزیہ اسد صاحب سے, جو آپ نے اعداد و شمار دیے ماشاء اللہ قابل ذکر ہیں. میم یہ جو آپ نے اعداد و شمار سنے, کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں یہ جو انہوں نے اعداد و شمار دیا اوبویسلی دے آر ویری الارمنگ ہے. اگر اس میں ساری بات یہ ہے کہ اسکول جو ہیں وہ کھل رہے ہیں, ابھی جو کھلے, تو آپ نے خود فرمایا کہ جب عید کا موقع تھا تو ہماری جو عوام ہیں پڑھ لکھ کر جاہل ہے, ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. جب انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ وبا جو ہے یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس کو ختم کر دیں, ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کو بالکل ایریڈیکیٹ کریں. یہ ایک سے دوسرے میں لگنے والی بیماری ہے اور ملٹیپلائی ہوتی جا رہی ہے. اب اسکولوں کو آپ کھلوا رہے ہیں, آپ نے کھول کے دیکھا تو ان اسکولوں میں جو بچے آئے اس کے بعد جو نتائج کووڈ کے انکریز میں گیا ہے اس کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے. دیکھیں ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی سلوشن ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کے پاس ورچوئل ایجوکیشن جو ہم ای ایجوکیشن کرنا چاہ رہے ہیں, انٹرنیٹ ایجوکیشن کرنا چاہ رہے ہیں, موبائل ایجوکیشن انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ممکن نہیں ہے, ڈیفینیٹلی ممکن نہیں ہے. اگر اس میں یہی بات یاد رکھیں کہ جب کبھی کسی بھی کنٹری پہ کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس میں اگر آپ ہر چیز گورنمنٹ پہ ڈال دیں تو گورنمنٹ ہماری ایسی ہے جس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اس کو کیٹر کر سکیں. یہاں پہ ہم سب نے ایز انڈیویجول اپنے آپ کو رسپانسبل بنانا ہے اور ہم نے اس میں قطرہ قطرہ ڈال کے اپنی سلوشن اورینٹیڈ پالیسیز کو لے کر آنا ہے اور ہم نے مایوس نہیں ہونا. دیکھیں اگر ہم مایوس ہو جاتے ہیں تو وہ
ایک بالکل بھی آپ کے جو میں رزلٹ بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. میں اسناد صاحب سے پوچھتا ہوں. ادھر میں یہاں جی پلیز کریے. ایڈ کرنا چاہیے تھے. جی پلیز. دیکھیں جتنے بھی ہمارے یہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں لائک ٹیلنور جیز وغیرہ, ہمیں ان کو انوالو کرنا چاہیے. ہمیں ان کو چاہیے کہ وہ آئیں اور گورنمنٹ کے ساتھ وہ بیٹھ کے کوئی ایک معاہدہ کریں جس میں وہ ریلیف دیں ہماری عوام کو. ہماری عوام کو ریلیف چاہیے. اور اگر ہم یہ ملٹی نیشنل آ کے ہماری پاک سرزمین پر آ کے اپنے اتنے بینیفٹس لے رہے ہیں تو دس از دا ٹائم دیٹ دے شوڈ بینیفٹ اس. They should be involved. They should come on board. اپنے وہ پیکیجز لے کر آئیں ہمارے جو رورل ایریاز میں اور جو پیریفرل ہمارے جتنے علاقے ہیں ادھر بڑے اسکول ہیں اور سارے جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک استاد نے جمع کر کے اپنی پونجی اور ایک اسکول بنا دیا. تو اس کے لیے ہمیں جیسے اخوت فاؤنڈیشن ہے, ایجوکیشن فاؤنڈیشن والے لوگ بہت سارے فاؤنڈیشنز ہیں. They should be, ان کو بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا. نعیم صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے جو آپ کی پرائیویٹ ایسوسیشن ہے ایجوکیشن کے حوالے سے کیا کر رہی ہیں؟ سر میں پہلے اسناد صاحب کی بات میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. آپ نے مراد راز صاحب کا ذکر کیا. ہی از ڈوئنگ ونڈرفل جاب. سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر جو کام کیا مراد راز صاحب نے شاید ہی پچھلے 30 سالوں میں کسی نے کیا ہو. یہ ہماری ایک بہت لانگ ٹرم ہماری جو تھی نا خواہش تھی, اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن بہت لیٹ ہے, بہت سلو ہے. دیکھیں آج بھی پبلشر کے پاس بکس نہیں ہیں. اگر آج پبلشر کے پاس بکس نہیں ہیں پرنٹنگ کے لیے تو وہ ہول سیلر کے پاس کب پہنچیں گی. ہول سیلر سے اگلا چینل ہے ریٹیلر کا. ریٹیلر کے پاس کب جائیں گی؟ 3 مہینے 4 مہینے لگ جائیں گے. اس کے بعد اسکولس کے اندر پھر اس کی انویسٹمنٹ ہوگی. کون سی بک جو ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے ٹیچرز نے. اس کے بعد وہ جا کے اپنا لیسن پلان اور ورکنگ تو کب پڑھایا جائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ جو پچھلا سیشن تھا ہمارا وہ بھی بڑا خراب ہوا. اگلا سیشن بھی لیٹ ہو رہا ہے. تو میں مراد صاحب سے آپ کے وسط سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس پروسیس کو تھوڑا تیز کریں تاکہ مارکیٹ میں بکس آئیں. دوسرا جو آپ نے بات کی پرائیویٹ ایسوسیشنس کی, یس میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ڈی چوک پہ آنے کی بجائے, ان کو روڈز پہ آنے کی بجائے آپ ان کو ایک فورم پہ لے کر آئیں. ایسے فورم پہ لے کر ہم نے بھی RCCI نے بھی لاسٹ جو ان کے ساتھ میٹنگ کی ان کو اس فورم پہ لے کر آئے. جو رفیق طاہر صاحب تھے ان کو بلایا, ان کی ڈسکشن کروائی. میں سمجھتا ہوں آج گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو اپنے فورم پہ لے کر آئیں, ان کے ساتھ ڈسکشن کریں, ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں اور ان کا پوائنٹ آف ویو سنیں. پھر ایک پراپر کنسنسس کے ساتھ ایک رائے متفقہ رائے قائم کر کے تو آگے کوئی پالیسیز بنائی جائے. اگر گورنمنٹ اپنے ایک سائڈ پہ کھڑی ہو کے پالیسیز بنا رہی ہے اور اپنے اسٹیک ہولڈرز کا خیال نہیں کر رہی ہے تو پھر تصادم ہوگا, اور وہ تو ہم نہیں چاہتے. ہم کسی اسٹیک ہولڈر کے درمیان تصادم نہیں چاہتے اور پرائیویٹ ایسوسیشنز والے بھی کہیں پر بھی تصادم نہیں چاہتے. تو آصف صاحب آپ کے فورم سے میں یہاں پہ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج اگر 7 لاکھ ٹیچرز ان امپلائڈ ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے گھروں کے چولہے بھی بند ہیں. پچھلے رمضان میں ان کو راشن پہنچایا گیا. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے کہ ایک کمانے والا, ایک کما کے گھر کو چلانے والا, آپ دیکھیں سنگل پیرنٹس کتنے ہیں وہاں اسکولوں کے اندر. میم چونکہ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں گی کہ مور دین 40% جو ہیں وہ سنگل پیرنٹ ہیں جو اپنے خاندان کو فیڈ کر رہے ہیں. ہم نے پچھلے سال رمضان میں عید راشن, رمضان راشن ان کو گھروں میں پہنچایا. کیا یہ رمضان بھی ان کے ساتھ ایسے ہی ہوگا؟ تو SOPs کا خیال رکھتے ہوئے کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آپ اسکول کالجز کو جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ وائرس کم ہے وہاں پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کر کے ان کو کھولا جائے. نعیم صاحب آپ تو اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے اس کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں RCCI کے, راولپنڈی چیمبر آف کامرس. راولپنڈی چیمبر آف کامرس اور اسی طرح کی باقی بھی چیمبر جو ہیں انہوں نے کوئی کردار ادا کیے ان امپلائمنٹ کے حوالے سے؟ سر ہم خواتین کے بہت سارے پروگرامز پہ کام کر رہے ہیں. خاص آپ دیکھیں کہ خواتین جہاں پہ بھی جاتی ہیں ان کو جو خاص پہ یہاں پہ پاکستان کے اندر دیکھیں ایک مرد اگر جاتا ہے جاب لینے کے لیے تو اس کو فار ایگزامپل 1.5 لاکھ کی آفر ہوتی ہے, تو وہیں پہ اسی جگہ پہ خاتون جاتی ہے کام کرنے کے لیے تو وہ اس کا ہاف سیلری ملتا ہے, اس کو اس سے کام زیادہ لیا جاتا ہے. تو سر راولپنڈی چیمبر آف کامرس نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. ویمنس کی جو ان کی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں, ان کی ایگزیبیشنس کو ان کی جو پروڈکٹ ہیں وہ باہر ممالک تک ان کو لے کے جا رہے ہیں, انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. اور ہم چیمبر ہمیشہ خواتین کے لیے امپلائمنٹ کریٹ کرنے کے لیے ہمیشہ کام کرتا رہے گا اور وہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. آصف صاحب یہ میں تھوڑا سا کی بات کا
میم نے کہا کہ بہت ساری جو بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کو اس سیکٹر میں آنا چاہیے. قوت فاؤنڈیشن کا میم نے نام دیا, اور شاید اس طرح سے 1-2 نام دیے. میم دیکھیں, ہم ایجوکیشنسٹ جو ہے نا, ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم امدادوں پہ پلیں, ہمارے بچے امدادیں لے کے پلیں. ہم بچوں کو پڑھا اسی لیے کہ ان کی جو سیلف ایگو ہے, جو سیلف رسپیکٹ ہے نا, وہ کم نہ ہو. ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بچے لائن میں کھڑے ہو کے تو وہ جو ہے نا وہ چندہ لے کے تو وہ پڑھنا شروع کریں. ہم بچوں کو سکھاتے ہی یہی ہیں کہ آپ نے ارن کرنا ہے, پڑھنا ہے اور بڑی رسپیکٹ کے ساتھ آگے چلنا ہے. آپ نے آصف صاحب SOPs کی بات کر رہے تھے. مراد راز صاحب کا میں ایک انٹرویو سن رہا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں اٹک میں یا ہزروں میں کسی ایک اسکول میں اچانک گیا, دیوار یا گیٹ لانگ کے وہ اندر گئے اور اندر کلاسز ہو رہی تھی. یہ جب اسکول کھلے تو ان دنوں کی بات ہے. تو انہوں نے کہتے ہیں, وہ خود کہہ رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے, باہر گیٹ پہ اندر فل SOPs کا خیال رکھا ہوا تھا. آصف صاحب, میں پھر یقین دلاتا ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہ آپ اگر جن سیکٹرز میں جن ریجنز میں کووڈ کے کم چانسز ہیں اس کو اوپن کریں, اور ہم آپ کے ساتھ مل کے انشور کریں گے کہ ہم SOPs کو فالو کر رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ کسی بھی جگہ پہ اس میں تو پوری قوم اور عوام متفق ہے کہ حکومت کا ساتھ دیں گے تو ان مسائل اور پرابلم سے ہم نکلیں. میں یہاں پہ وضاحت کرنا چاہوں گی. نہیں صاحب, میں نے یہ نہیں کہا جو آپ سمجھے کہ ہم اگر اپنے ٹیلی کمیونیکیشن والوں کو اگر میں نے کہا تھا آن بورڈ لیں اور وہ اپنا کوئی ایک ایسا پروگرام گورنمنٹ کے ساتھ کریں جس میں سہولت ہو کہ رورل ایریا اور فار فلنگ ایریاز کو کنیکٹیوٹی کا سلسلہ وہ میسر کریں. میرا مطلب یہ تھا. تو منیمم پیکج میم یہ بتائیے کہ مطلب بینڈ ویڈتھ جو ہے وہ جتنا وہ بڑا اچھا ایکسپینڈ کہ کر آپ نے سکتے ہیں. کلیریفائی کر دیا. میم یہ میں پوچھنا چاہوں گا, ہم تو پہلی طبقاتی نظام تعلیم کے اندر ملوث ہیں, پڑھے ہوئے ہیں, اردو میڈیم, انگلش میڈیم, سیمی انگلش میڈیم, اور آپ ایک نیا طبقہ آ رہا ہے آن لائن ایجوکیشن. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں, آن لائن ایجوکیشن جو ہے یہ آپ کی ہے, اس لیے کہ جب اس کے لیے حکومتی اقدامات کیا ہوں گے کہ اس کو بہتر کیا جائے کہ جا سکے, جیسے آپ نے خود بھی کہا ٹیلی ایجوکیشن ہماری کافی سکسیسفل رہی ہے. جب شروع میں کرونا آیا تو اوبویسلی جو ایک فزیکل کانٹیکٹ کے ساتھ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ میں ایک ریلیشن شپ جو اور کانفیڈنس بچے میں پیدا ہوتا ہے وہ آپ تھرو ورچوئل تو نہیں کر سکتے ہیں, مگر جب ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو دوسرے طریقہ کار اپنانے پڑ جاتے ہیں. میڈم میں ایک بڑا ضروری سوال یہ بھی کرنا چاہوں گا آپ سے کہ جتنے یہ اسکول متاثر ہیں, آپ کو پتہ ہے اکثر بلڈنگ جو ہے وہ کرائے کی ہیں, تو حکومت کی طرف سے کوئی ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ ان کو بلا سود قرضے جاری کیے جائیں یا کچھ صورتیں دی جائیں تاکہ وہ اپنے آپ کو قائم رکھ سکیں, کوئی ایسی تجویز؟ دیکھیں, یہ تو اب حکومت کے پاس اتنا ہے کہ وہ یہ کر سکتی ہے. میرے خیال سے تو مطلب فی سبیل اللہ تو کام نہیں ہوتا نا حکومت کا. کوئی نہ کوئی آپ کو ایک طریقہ کار ڈھونڈنا پڑے گا, مڈ راستہ کا دیکھنا پڑے گا کہ آپ ان کو لیز پہ پلیج کتنا کرتے ہیں, مارٹگیج ہوتا ہے, کیا سلسلہ کار ہوتا ہے آف ہائرنگ آف دیز بلڈنگس. تو آپ اس بات سے متفق ہیں کہ اس طرح کا سلسلہ ہونا چاہیے؟ جی, ریلیف تو حکومت کا کام ہے کہ اپنی عوام کو دے. وہ کریں, کس طرح کرتے ہیں, کیسے پالیسیز بنتی ہیں, یہ جو ادارے ہیں یہ وہ زیادہ بہتر مجھ سے جانتے ہیں. مگر ہماری جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے ہمیشہ ریلیف دینے کے لیے بات کرتے ہیں, اور اسپیشلی اس طبقے کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں جو کہ انڈر پریولیجڈ ہیں, اور ان کے دل میں یہی ہے کہ ہر کسی کو برابر کی طرح سارے کو برابر حصہ ملے. اور مساوات جو ایک چیز ہے, اگر ہماری جو اسلام ٹیچ کرتا ہے اور ہمارے ملک میں بھی ہو جائے, ہم اگر مساوات اور اپنے انڈر پریولیج کو ایڈریس کریں تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس طرح مجبور رہیں گے. انشاءاللہ بہتری آئے گی. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے جنرس ہیں, آپ کتنا عوام کے لیے دینا چاہتے ہیں, اپنے ملک کے لیے, اپنے ملت کے لیے آپ کتنا. اسی میں کرنا چاہوں گا میم, جو آپ بات کہہ رہی ہیں اس میں ایسے کہ گورنمنٹ نے لاسٹ ٹائم اناؤنس کیا تھا کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس کے لیے وہ ایک لون فیسلٹی کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں, لیکن 1 سال گزر گیا, اس پہ کوئی ابھی تک
जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है अभी तक नहीं, उसका इवन प्रोसीजर तक अभी तक हमें मालूम नहीं है। सेकंड, आसिफ साहब जो आप बात करते हैं गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, हम भी गवर्नमेंट से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं इस मामले में। देखें 14 महीनों के अंदर ओल्ड एज वालों ने अपने पैसे पूरे लिए, अगर 1 महीने के पैसे नहीं गए तो उन्होंने नोटिस डाल दिया इंस्टीट्यूशंस को कि जनाब सोशल सिक्योरिटी ने हमसे पूरे पैसे लिए, आपने बिल्डिंग के ऊपर जो रेंट पे करना है उसके ऊपर भी टैक्स आपने जमा करवाया। तो हमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वालों को गवर्नमेंट की तरफ से हमें शिकायतें भी हैं कि जनाब आप जो चीज छोड़ सकते थे आपने वो भी नहीं छोड़ा। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये बताना चाह रहा हूँ, रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ अपने जितने भी एसोसिएशंस के लोग हैं, जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो लोग जो हमारे प्राइवेट निजी जो तालीमी इदारे चला रहे हैं, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट है कि खुदारा जो टैक्स आप रोक सकते हैं वो तो रोकें, जहाँ पे आप फैसिलिटेट कर सकते हैं वहाँ तो फैसिलिटेट करें। देखिए बिल्डिंग के जो ऑनर्स हैं उन्होंने तो हमें नहीं छोड़ा, आपने कहा 20% ऑफ देना है, हमने 20% ऑफ दे दिया। हम अगर 20% ऑफ दे रहे हैं तो वो जो डेली वेज जो एक पेरेंट है, जो एक फादर है, वो डेली वेजेस पे था, उसका भी तो काम नहीं था, हमने तो उसकी बेचारे की भी उसका भी फेस देखना है कि उसने कमाया नहीं तो स्कूल्स में कॉलेजेस में वो फी कहाँ से देगा। तो हमने उसको भी रिलैक्स किया, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें कहीं रिलैक्स नहीं किया। तो खुदारा हमें आप इस पे कुछ रिलैक्स करें। स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे तो बहुत से उसमें से तशख़ीसी नाम खराब हो गया, बहुत से लोग उसमें पाए गए, उस वक्त बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया। तो इसके चूँकि बहुत ज़्यादा उस वक्त जब आना शुरू हुआ इसलिए बंद किया गया। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? सर देखें, जब भी किसी को एक शख्स को वायरस होगा तो वो जब उससे मुलाकात होती है सांस के ज़रिए कहीं ना कहीं तो स्प्रेड होगा। तो क्या स्कूल्स के अलावा इंस्टीट्यूशंस के अलावा भी तो ये स्प्रेड हो रहा है सर, वहाँ पे भी तो आप प्रिकॉशंस करते हैं। जो मेयर्स आप मार्केट्स में कर रहे हैं, जो मेयर्स आप पब्लिक प्लेसेस में कर रहे हैं, वही आप स्कूल के लिए आप वर्किंग शुरू कर दें तो कुछ हद तक तो कंट्रोल होगा। लेकिन आप पूरे पाकिस्तान के सारे अदारों को बंद कर देंगे तो अगले आने वाले 10 सालों में, जैसा मैंने भी कहा, हम बहुत पीछे चले जाएंगे। नहीं सर, वो तो हमारे खान साहब भी कहते हैं, पाकिस्तान भी ये कहते हैं कि हमने कारोबार बंद नहीं करने, हमने लोगों को भूखा नहीं मारना। स्कूल्स के साथ भी तो फाइनेंस लगी हुई है ना, इंस्टीट्यूशंस के साथ भी तो फाइनेंस है। कोई भी अदारा है तो उसमें फाइनेंस का एलिमेंट तो मौजूद है। आप अपने अदारों की कमर तोड़ रहे हैं, अगर आपने कमर तोड़ दी तो वो उठने जोगे नहीं होंगे। आप देखें प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट के साथ मिलके तो आपकी एजुकेशन को आगे लेके चल रहा है ना। गवर्नमेंट में अकेले इतनी सख्त नहीं है कि वो सारे बच्चों को, सारे जितने भी पाकिस्तान में बच्चे उनको पढ़ाए। अगर गवर्नमेंट में इतनी सख्त होती इसके हवाले से तो हमारा जो 22.8 मिलियन जो स्टूडेंट बच्चा जो बाहर है वो बाहर ना होता। तो हमें साथ चलना है सर। क्योंकि हमारे वक्त की बहुत तंगी है तो मैं ये चाहूँगा कि 1 मिनट का कोई मैसेज आप अच्छा सा कोरोना के हवाले से अपने आवाम को देना पसंद करें। मैं चाहूँगा कि इस ईद में, इस रमज़ान में आप अपने दूसरे बहन भाइयों का ख्याल रखें, कम खाएं, सिर्फ खाने के लिए रमज़ान ना गुजारें, दूसरों को सपोर्ट करें। इस ईद पे अपनी शॉपिंग ना करें, दूसरों का ख्याल रखें। मार्केटों में बिला वजह मत जाएं शॉपिंग करने के लिए, कोरोना को मत स्प्रेड करें। अगर आज आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, मार्केट्स में इधर उधर मत गए, तो कल ये कंट्रोल एनवायरनमेंट होगा, इंशाअल्लाह वायरस नहीं फैलेगा और हम सारी चीज़ों को नॉर्मल कर देंगे। फौजिया साहब, एक पैगाम आवाम के नाम कोरोना के बाद। मैं तो यही कहूँगी अपने सारे अवाम को कि देखें, ये जो भी चीज़ होती है उसमें आपने हौसले से काम करना है, आपने ना उम्मीद नहीं होना है। हर चीज़ का हल होता है। अल्लाह मियाँ ने अगर हम पर यह कुदरती वबा से हम लोग गुजर रहे हैं तो इस चैलेंजिंग टाइम्स में भी कोशिश करें कि कोई एक पॉजिटिव एलिमेंट अपनी ज़िंदगी में निकालें। और उसके लिए यही है कि आप एक दूसरे के साथ भाईचारा रखते हुए एक दूसरे का ख्याल रखें। और वो ख्याल आप किस तरह रखेंगे, वो आप SOPs को अपना के रखेंगे। मास्क पहने और लोगों को बताएं कि स्टीमिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। और एक दूसरों को ये ज़रूर बताइए कि ये वबा है, ये हकीकत है और ये बहुत ख़तरनाक और भयानक चीज़ है। इससे बचें, अपने आप को भी बचाएं और अपने फैमिलीज को। बहुत अच्छी बात है। आसान सपरा साहब। सर मेरा तो वन लाइनर है जी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, मेरा तो यही है कि जो है एहतियात इलाज से बेहतर है, तो एहतियात करेंगे तो इंशाअल्लाह
ہم لوگ محفوظ رہیں گے اور پورا پاکستان محفوظ رہے گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید آصف کو اجازت دیے۔ مہمان کا بہت شکریہ جنہوں نے وقت دیا ہمیں اور اچھی گفتگو کی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اچھے پروگرام، اچھے ٹاپک لے کے آپ کے پاس آتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید آصف کو اجازت دیے۔ اللہ حافظ۔